اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریز آف دا پروفٹ سیریز میں آج ہم پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اسٹوری آف پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پروفٹس کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کوئی اولاد نہیں۔ کرسچنس مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرسچنس کی اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو، وہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ کرسچنس کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے بہت سارے گروپس ہیں جن کے الگ الگ عقائد ہیں۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ جگہ سے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ آتے۔ نجران سے ایک ڈیلیگیشن آیا جو کرسچنس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ نجران علاقہ ہے یمن کے پاس، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن جو 9 ہجری تھا، وہ ایئرس آف ڈیلیگیشنز تھا، الگ الگ جگہ سے ڈیلیگیشنز آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام کے بارے میں سمجھتے تھے اور پھر اسلام قبول کرتے تھے۔ تو ایک ڈیلیگیشن نجران سے آیا اور یہ لوگ جو تھے وہ سب کرسچنز تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ یعنی ڈسکشن اور آرگیومنٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے انہیں جواب دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ کا پورا قصہ بتایا کہ وہ کیسے پیدا ہوئے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں تاکہ ان کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اب ڈیلیگیشن آف نجران کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں جو یہ لوگ آئے تھے۔ نجران عرب کے ساؤتھ ایسٹ میں یمن کے نارتھ میں ہے۔ یہ لوگ مدینہ آئے۔ یہ 60 لوگ تھے جو اونٹوں پر آئے تھے۔ ان کے 14 سردار تھے۔ ان کے اوپر 3 لیڈرز تھے۔ پھر ان کا بھی ایک لیڈر تھا عاقب۔ جس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ عاقب ٹائٹل تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ ایک سفر کا انتظام کرنے والا تھا، اس کا نام ایہم تھا، اور ایک ریلیجیس لیڈر بھی تھا، ابو حارثہ بن علقمہ، جو مذہبی عالم تھا۔ تو یہ لوگ سب مل کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ لوگ یمنی کپڑے پہنے خوبصورت مردانہ چادریں اوڑھے تھے۔ ایسے بھلے معلوم ہوتے تھے کہ دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی شان کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں دیکھا۔ یعنی بہت ہی شان و شوکت سے آئے تھے یہ۔ ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسٹ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کی کیونکہ ان کا قبلہ اس طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی جبکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے مسجد نبوی میں ہی اپنی طرح سے عبادت کی۔ یہ لوگ بہت شان و شوکت والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے شان والے لوگ پہلے نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید اور عاقب سے بات کی، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں اور مسلمان ہیں، یعنی ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو،
تم کو اسلام سے روک دینے والی چیز یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، صلیب یعنی کراس کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو، تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کیا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا، اور اسلام مینس جو بھی سرنڈر کرتا ہے سلامتی کا دین۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو تمہیں یہ جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے یہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، صلیب یعنی کراس کی پوجا کرتے تھے اور خنزیر کھاتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے اچھا بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خدا نہیں تو اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے خدا کے لیے موت نہیں اور عیسیٰ پر موت آئے گی؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور رازق ہے، یعنی رزق دیتا ہے، سسٹینر ہے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی سب کچھ تھامے ہوئے ہیں اور رزق دینے والے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اللہ سسٹینر ہے، اللہ رازق ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ سب باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی چاہی ماں کے پیٹ کے اندر بنا دی۔ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے ایسے ہی پیٹ میں رکھا جیسے ماں رکھتی ہے، اور اسی طرح جنا جیسے ماں جنتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی ہی غذا دی گئی جیسے بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، یعنی وہ جو ڈیلیگیشن آف نجران جو کرسچنز تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ بات جانتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں، ان کا جو یہ غلط عقیدہ ہے اس کے بارے میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود وہ خاموش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں۔ یعنی ایک ایک چیز ان کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیتیں نازل کیں، جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اور نصارہ کے عقائد کی تردید ہے، یعنی رد کیا گیا ہے کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ مریم میں اور کئی جگہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کرسچنز کہنے لگے کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تین 3 in 1 ہے، یعنی فادر، دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے الگ الگ فرقے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے اپنے الگ الگ جو ہیں کانسیپٹس بنا رکھے ہیں۔ تو اس میں سے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ٹرینیٹی کا بھی ہے، کہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فادر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سن ہے، اور ایک ہولی اسپرٹ ہے، یعنی تینوں جو ہیں یہ 3 گاڈ ہیں اور یہ ایک ہی ہیں۔ اس طرح سے ان کا کانسیپٹ ہے۔ یہ کرسچنز کا بلیف ہے جسے ٹرینیٹی کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ تینوں فارم میں ہے۔
جو یہ سب بالکل غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا باپ کے پیدا کیا ہے، یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں۔ جو پیغامبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ میریکلز ہوتے ہیں جو ان کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغامبر ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بھی کوئی ماں باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے انہیں خود پیدا کیا، تو ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر چنا، میریکلز دیے، انجیل دی اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جنہیں مٹی سے بنا کر کہہ دیا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔